السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بہت ہی عظیم کرامت ہے۔ اس کرامت کو، اس واقعہ کو آپ حضرات غور سے سنیں اور مکمل سنیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں۔ ایک سوداگر جس کا نام ابو مظفر تھا، وہ تجارت کی غرض سے ملک شام کو جانے کا ارادہ رکھتا تھا، اور پھر حضرت شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ حضور، میں ملک شام کو تجارت کی غرض سے ایک قافلے کے ساتھ جا رہا ہوں اور قافلہ چلنے کے لیے تیار ہے۔ اس نے کہا کہ میرے پاس 100 اشرفیاں ہیں، وہ لے کر جا رہا ہوں، اور اتنی ہی قیمت کا سامان تجارت میرے ساتھ ہے۔ پھر اس نے کہا کہ حضور، دعا کیجئے کہ میں کامیاب لوٹوں، یعنی نقصان سے، لوٹ مار سے، کسی بھی حادثے سے محفوظ رہوں اور خیر و سلامتی کے ساتھ میں واپس آؤں۔ اس پر حضرت شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تم اپنا یہ سفر ملتوی کر دو، یعنی اس وقت سفر نہ کرو، ورنہ زبردست نقصان اٹھاؤ گے۔ یہ حضرت شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس لیے کہا، اس لیے فرمایا چونکہ آپ نے اس کی تقدیر کو پڑھ لیا تھا اور یہ واقعہ اس کے ساتھ ہونے والا تھا۔ حضرت شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ڈاکو تمہارا سب مال لوٹ لیں گے، یعنی تمہارا قافلہ لٹ جائے گا اور تم کو بھی قتل کر دیا جائے گا، ڈاکو تمہیں بھی قتل کر دیں گے۔ سوداگر یہ خبر سن کر بہت پریشان ہوا اور پھر اس نے جانے کا ارادہ بدل دیا، جانے کا ارادہ اس نے کینسل کر دیا، اور پھر اسی پریشانی میں واپس آ رہا تھا کہ راستے میں حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس سوداگر کو مل گئے۔ چونکہ اس کے چہرے پر اداسی تھی، پریشانی تھی، اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا چہرہ دیکھ کر اس سے پوچھا کہ کیوں پریشان ہو؟ تو سوداگر نے سارا قصہ سنا دیا، سب بیان کر دیا کہ میں سفر میں جا رہا تھا ملک شام کو، اور حضرت شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں دعا کے لیے حاضر ہوا، اور حضرت شیخ حماد رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرما کر مجھے روک دیا ہے۔ اس پر حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سوداگر سے فرمایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم شوق سے ملک شام کو جاؤ، انشاءاللہ تعالی تمہیں کوئی نقصان نہ ہوگا اور تم باخیریت اور کامیاب لوٹو گے۔ چنانچہ سوداگر ملک شام کو روانہ ہو گیا حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے۔ ملک شام میں اسے بہت منافع ہوا، سفر میں گیا، ملک شام پہنچا، وہاں تجارت کی، تجارت میں اسے ملک شام میں بہت منافع ہوا، اور وہ 1000 اشرفیوں کی تھیلی لیے ملک حلب میں پہنچا، اور اتفاقاً وہ تھیلی کہیں رکھ کر بھول گیا۔ اسی فکر میں پھر وہ وہاں سے دور کہیں نکل گیا، کچھ دوری پر، اور اسے یہ فکر تھی کہ میرا مال کہاں چلا گیا، گم ہو گیا، اور اسی فکر میں نیند میں وہ کھو گیا، نیند آئی، سو گیا، نیند کا غلبہ ہوا، اور پھر خواب میں دیکھا کہ کچھ ڈاکوؤں نے اس کے قافلہ پر حملہ کر کے سارا سامان لوٹ لیا ہے اور اسے بھی قتل کر ڈالا ہے۔ یہ وحشتناک خواب دیکھ کر وہ سوداگر خواب سے چونکا۔ جب بیدار ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہاں کچھ بھی نہ تھا، چونکہ اس نے خواب دیکھا تھا، حقیقت میں کچھ نہیں تھا۔ مگر اٹھا تو اسے یاد آیا کہ اشرفیوں کی تھیلی میں نے فلاں جگہ رکھی تھی۔ چنانچہ فوراً وہ وہاں پہنچا، جس جگہ تھیلی رکھی تھی وہ تھیلی اسے مل گئی جس میں 1000 اشرفی تھیں، اور پھر وہ وہاں سے خوشی خوشی بغداد واپس آیا، اور شہر میں داخل ہوتے ہی وہ یہ سوچنے لگا کہ پہلے میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ملوں یا حضرت شیخ حماد سے ملوں۔ اتفاقاً تھوڑی ہی دور چلا کہ اتفاقاً بازار میں حضرت شیخ حماد مل گئے، اور حضرت شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے دیکھ کر اس سے فرمایا کہ پہلے جا کر غوث اعظم سے ملو کہ وہ محبوب سبحانی ہیں، انہوں نے تمہارے لیے 70 بار بارگاہ الہی میں دعا مانگی، تب کہیں جا کر تمہاری تقدیر معلق بدلی ہے جس کی میں نے تمہیں خبر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ ہونے والے واقعہ کو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا سے بیداری سے خواب میں منتقل کر دیا، خواب میں بدل دیا۔
یہ سنتے ہی وہ سوداگر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا، جن کے روحانی تصرف سے وہ قتل و غارت سے بچ گیا، اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے دیکھتے ہی فرمایا کہ واقعی میں نے تمہارے لیے 70 بار دعا مانگی تھی۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کی دعاؤں سے بہت بڑی آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے مقبول بندوں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کی دعا قبول فرماتا ہے اور انسان کو پریشانیوں سے بچا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غوث اعظم اور تمام بزرگوں سے صحیح عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔